أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ہر ہی دن میں یہ آپ کے سامنے اعادہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور جس وقت یا جس جگہ سے بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ شروع ہوا تھا، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے کیے گئے انعامات و اکرامات کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی شرارتوں کا، ان کی خباثتوں کا، ان کی سرکشیوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا ایک جو لامتناہی سلسلہ تھا اور ان کی جو روش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ گزشتہ جو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اس رکوع سے پہلے تک ان کی جتنی سرکشیاں تھی وہ اپنے نبیوں کے ساتھ تھی، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ لیکن جو رکوع گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں من کان عدوا لجبریل سے، وہاں سے ان لوگوں کا جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی جو خباثتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہ وہ خباثتیں ہیں جو وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سنا اور ہم نے تفسیر پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوالات لے کر آئے، آپ ان کے صحیح جواب دے دیے، تو دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ شرطیہ کچھ سوالات رکھ کے اس کے جوابات مل گئے، ایمان قبول کر لیتے، لیکن اپنی خباثت پر اتر آئے اور یہ کہا کہ آپ کے پاس یہ پیغام کون لاتا ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ تو کہا کہ اچھا جبرائیل لاتے ہیں تو پھر ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارا سب جو ہے ہمارا جو ہے ستیہ ناش کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، ہمیں یہ قبول نہیں۔ تو ایسی خباثتیں ہمارے نبی کے ساتھ جو انہوں نے شروع کی تھی، اس کا تذکرہ گزشتہ رکوع سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ آج جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اور جو آیت مبارکہ پڑھی ہیں، اس میں بھی کچھ اسی نوعیت کی ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں ہمیں تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو کھول کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ، درجہ، مقام کتنا اونچا ہے، اور ہمارے لیے ان کے ادب کی کیا حیثیت ہے، اور کس درجے احترام و ادب ملحوظ اپنے نبی آخر الزمان کا رکھنا ہے۔ یہ جو آیت ہے، میں تھوڑا خلاصہ آپ کو بتا دوں، یہ ترجمہ پہلے کر لیتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعینا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہے اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں، اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیجتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ان کی جو شرارتیں اور ان کا جو خبث باطن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوتا تھا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سادہ لو تھے، انتہائی سادہ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بڑے ادب کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ آپ کوئی بات کہتے اور صحابہ کو سننے میں نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت متین، باوقار اور
آپ کا ایک ایسا جلال تھا، رعب تھا، بازاری انداز نہیں ہوتا تھا کہ گلا پھاڑ کر مجمع میں چیخے آپ، نعوذ باللہ، ہے نا۔ تو صحابہ کرام پوری متانت کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی بات سنی نہیں آتی تو صحابہ کرام بڑے ادب کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تھوڑی سی ہماری طرف آپ رعایت کیجئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں نا، معاف کیجئے گا، تھوڑا سا عنایت، ہے نا، انداز رہتا ہے لوگوں کا بولنے کا، تھوڑی سی عنایت۔ جیسے کسی شاعر کا بھی غالباً سودا کا شعر ہے یا ولی کا نام یاد نہیں ہے، بہترین شعر لگ جائے کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانے وگرنہ، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانے وگرنہ، کافی ہے تسلی کو میری ایک نظر بھی۔ تو یہ جو ایک نظر بھی، گل پھینکے ہے اور یہ جو انداز ہوتا ہے صحابہ کا، یہ انداز تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارے ساتھ تھوڑا سا آپ لطف کرم کا معاملہ فرمائیے۔ تو یہ جو صحابہ کا انداز ہوتا تھا، یہ سہدل ہوتے، بالکل اخلاص کے ساتھ ایسی بات کیا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے جی، کہ جو اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، فون وغیرہ پر بات کر رہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں پارڈن۔ یہ جو پارڈن ہوتا ہے نا، پارڈن مطلب یہ کہ بھئی ہم کو سمجھ نہیں آئی کیا بولنا چاہ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا دوہرا دیجئے۔ تو یہ وہ اس ٹائپ کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا راعینا، یہ راعینا کا لفظ مت بولا کرو۔ اور کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود، جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خبیث تھے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکالتے جس سے اپنے وقت کے نبیوں کو تکلیف دے سکے۔ عربی میں تو اس لفظ کے معنی یہی کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارے اوپر لطف نگاہ کیجئے، یہ عربی میں اس کا مطلب ہوگا۔ لیکن عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں بے وقوف کے۔ راعی کے معنی بے وقوف کے، جاہل کے اور خود سر کے۔ یہ عبرانی زبان میں، جو یہودیوں کی زبان ہے، اس میں اس لفظ کے معنی یہ ہے۔ اب یہ تو طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ کچھ کہا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ یہ لفظ استعمال کر رہے، کوئی بات اگر ان کو سنائی نہیں دی تو اللہ کے رسول سے بڑے ادب کے ساتھ کہتے کہ راعینا، تو انہوں نے بھی جو ہے مجلس میں آ کر اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے کہنا شروع کر دیا۔ کیسا کہنا شروع کر دیا؟ راعینا، یا کے ساتھ، عین کے بعد جیسے یا لگا دیے تو ان کے جو عبرانی زبان کے معنی ہے وہ استعمال میں آ جاتے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اے بے وقوف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ خوش ہوتے تھے اپنے من میں، ارے یار پہلے تو اپنے کو ڈھونڈنا پڑتا تھا لفظ کہ کیا بولے، وہ بھی چھپ چھپ کے بولتے تھے، اب تو ان کی مجلس میں جا کے ان کے بیچ میں بیٹھ کر وہ لفظ ہم بولتے ہیں سمجھ رہے بھی، یہ انداز ہوتا تھا۔ تو بہت سے لفظ ہوتے ہیں، بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لفظ تو فی نفسی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں اس کے معنی جو ہے کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ گالی یا طنز کے طور پر استعمال ہونے لگتے ہیں، روزمرہ کی زبان میں بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر، موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، دکن اور بامبے، ان علاقوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بامبے میں لفظ کھجور استعمال ہوتا ہے، اور دکن میں بینگن۔ بینگن سبزی ہے، کھجور فروٹ یا ڈرائی فروٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دکن میں بینگن کس کو بولتے ہیں؟ کیا بھائی بینگن ہے کیا ہے، یہ جو انداز ہے نا، یار یہ بینگن سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو بینگن ہے، تو یہ بینگن کا کیا مطلب ہوتا؟ مطلب بیوقوف۔ اور کھجور بامبے میں اے بھائی اے کھجور، کیا جاستی سمجھ میں آ رہی کیا؟ تو یہ جو کھجور کا جو لفظ ہوتا ہے بامبے کے الفاظ، وہ بامبے کا لہجہ ہے، یہ دکن کا لہجہ ہے، مگر یہ لفظ جو ہے تو ڈرائی فروٹ ہے، سبزی ہے، لیکن عرف عام میں اب وہ ایک طنز بن گیا۔ ویسا ہی راعی ان لوگوں کے یہاں طنز بنا ہوا تھا، ان لوگوں کے یہاں راعی کا لفظ ایک طنز تھا، گالی تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آ کر استعمال کرتے، نعوذ باللہ 100,000 مرتبہ۔
تو دیکھیے اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کا مقام کتنا ہے، ان کا رتبہ کتنا ہے کہ وہ معمولی سی چیز بھی جس کی وجہ سے بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے، اللہ نے صحابہ کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہو کہ راعنا ہماری رعایت کیجئے، یہ مت کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو انظرنا، کہ اللہ کے رسول تھوڑی سی نگاہیں کرم ادھر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، تھوڑی سی نگاہیں کرم آپ ادھر فرما دیجیے۔ وہ لفظ چھوڑ دو، ضرورت نہیں، خلی ولی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان بہت وسیع ہے، الفاظ کا ایک بہتا سمندر ہے، کوئی ایک لفظ استعمال کر لیجیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے نبی کا مقام نہیں معلوم۔ آپ کو بتاؤں، سورہ حجرات کی جو شروعات ہوتی ہے، خالی ایک رکوع آپ پڑھ لیجئے، سورہ حجرات کا شروع کا ایک رکوع پڑھ لیجئے، نبی کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے تمہاری آواز کبھی مجلس میں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ بھی کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ ہو رہا ہے اور مشورے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ رائے دیتے ہیں لوگ، کوئی یہ رائے دے رہا ہے، کسی کو اس کی رائے نہیں سمجھ میں آئی تو وہ اپنی رائے دیتا ہے، اس میں آواز اونچ نیچ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی ایسی مسئلے میں آوازیں چل رہی، رائے چل رہی ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوگی، زیادہ اونچی نہیں، تھوڑی سی اونچی ہوگی، فوراً اللہ نے یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ دیکھو نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے نہیں بلانا کہ اللہ کے رسول آگے سے جا رہے پیچھے سے آواز دے رہے، جیسے اپنے پاس ہوتا نا، جا رہے ارے حضرت مولانا، او مولانا ایک مسئلہ پوچھنے کا تھا، ایک منٹ ارے نوکر ہے گھر میں تمہارے، کیا لگا، یہ جو انداز ہوتا ہے نا، تو یہ فرمایا کہ نہیں، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو نا ویسے نبی کو مت پکارو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پورے اعمال کو میں برباد کر کے رکھ دوں اور تمہیں احساس دوں۔ یہ نبی کا مقام، اور یہاں پر کہا کہ ذرا سا شائبہ ہو رہا تھا، منع کر دی کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر۔ اب آپ دیکھیے، اب کل غالباً کل کی بات ہے، آئے گا اتوار کے دن جلوس نکلیں گے، گاڑیوں کے اوپر بینر لگے رہتے ہیں، اس پہ مسجد نبوی کی تصویر، اس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا، اس پر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوگا، وہ لگا ہوگا سامنے کدھر بھی، اور لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے پیرا لٹکاتے، کتنے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ ہے کچھ احترام، ہے کچھ ادب، اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں۔ اچھا اور ایک خاص بات بتاؤں آپ کو، یہ جو آیت شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت پہلا موقع ہے قرآن میں، قرآن کے اندر یہ پہلا موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست خطاب کیا، اے ایمان والو کہہ کر۔ اس سے پہلے جتنا حصہ قرآن کا گزرا جو ہم پڑھ چکے، اس میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال نہیں ہوا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، براہ راست مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے، براہ راست، امت سے براہ راست۔ اور ایسا تقریباً قرآن میں 88 جگہ آیا۔ کتنی جگہ؟ 88 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے خطاب کیا، اور یہ وہ آیتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی جس آیت پر آپ پہنچو جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو غور سے پڑھوں، سمجھوں، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تفسیریں نکالوں، دیکھوں اور پھر اس پر عمل کروں، کیونکہ اللہ مخاطب ہے ہم سے۔ آپ کو بتاؤں میں کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں یا دی گئی، ان میں سے کسی کتاب میں کوئی ایک آیت
کوئی ایک ورسس ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے ڈائریکٹلی جو ہے امت سے خطاب کیا ہو۔ ہر حکم نبی کو دیا جاتا تھا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ کرے، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ کرے، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ کرے۔ امت کو کبھی اللہ نے قرآن سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے انسانوں کو براہ راست مخاطب نہیں کیا۔ یہ کم فضیلت ہے ہماری، یہ کم شرف دیا اللہ نے ہم، لیکن اتنے شرف کے باوجود جائزہ لے، اپنا بھی جائزہ لے۔ 88 اور آپ کو یہ بتاؤں میں کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا والی جو 88 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو لے کر جو ہے بہت سارے اصحاب قلم نے بہترین کتابیں تصنیف کی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس آیت کو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع فرما رہے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اہم تعلیم ہے، کچھ نہ کچھ اہم حکم ہے، اور ان احکامات کو یکجا کرنا، ان کو منظم کرنا اور قوم کے سامنے رکھ، کتنی بڑی خدمت وہ لوگوں نے انجام دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، تو اللہ نے روک دیا اے ایمان والو، اور آئینہ کا لفظ مت کرو۔ اب ایسے جتنے الفاظ رہیں گے جو ڈبل میننگ ہو سکتے، جس کے اندر جو ہے کسی کے مقام و مرتبے کا کم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب جیسے بہت سے لوگ تقریروں میں، خطبوں میں، بیان میں اور کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگلش کا ایک لفظ لیڈر استعمال کر لیتے کہ آپ سب سے بہترین لیڈر گزرے۔ لیڈر اب کامن ہو گیا ہے، لیڈر تو جو ہے چائے والے کو بھی بولتے ہیں اور تڑی پار کو بھی بولتے ہیں نا، لیڈر کا لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وہی لیڈر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ لیڈر کا استعمال کرنا مناسب لگتا ہے مناسب، عام ہو گیا ہوا ہے لیڈر کا۔ اس کے معنی ٹھیک ہے، لیڈر کے معنی جو ہے لفظی قائد کے ہے، رہنما کے ہے، رہبر کے ہے، وہ سب اپنی جگہ، مگر اب موٹی بھاشا میں، ہماری زبان کے اندر موٹی بھاشا میں لیڈر کا لفظ چلر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چلر ہے، اور ایک سے ایک بیوڑے، ایک شرابی، کیسے کیسے جو ہے کبابی، وہ جو ہے لیڈر بنے ہوئے پھر رہے، اور وہی لفظ ہم اپنے آقا کے لیے استعمال کریں تو مناسب ہے نہیں ہونا چاہیے۔ انگلش میں اس کے متبادل بہت سارے الفاظ مل جاتے ہیں، پروفیٹ ہے، میسنجر ہے، یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیڈر کا لفظ اب بہت چلر ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، راعینا کا لفظ استعمال مت کرو، وقول انظرنا، اور کہو کہ انظرنا، اللہ کے رسول تھوڑی نگاہ نظر، نگاہ کرم ادھر بھی، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ بھئی پہلے سے ایسے متوجہ رہو نا کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے یہ کیا کہا تھا آپ نے، یہ تھوڑا سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے، وقت کے نبی کی بات سن رہے، ان کی مجلس میں ہیں، تو پہلے سے ہماتن گوش رہو، پہلے سے ہماتن گوش رہو، بالکل پورا کنسنٹریشن کے ساتھ اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نبی کے دربار میں، ان کی مجلس میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کو یہ کہنا پڑے معاف کیجیے گا آپ جو کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں پایا تھا، وہ کیا تھا۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں پہ نگاہ ہے، کہیں پہ نشانہ والی بات، وہ نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ یہ ایک ان کی شرارت تھی وقت کے نبی کے ساتھ۔ دوسرا کیا تھا؟ فرمایا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، یہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل، ان کو پسند آتا ہی نہیں۔ وہ اپنا نقصان برداشت کریں گے لیکن آپ کا فائدہ نہیں پسند کر سکتے۔ ارے بھئی دو سوتن رہتی ہے نا، دو سوتن ہے، سوتن تو انہیں اتنی بدماش رہتی ہے، انہیں بولتی میں بیوہ ہوئی تو ہوئی، میرا شوہر ٹپکا تو ٹپکا، مگر انہیں بیوہ بننا، انہیں کیا کرنا، انہیں بیوہ بن جانا، رات دن دعا کرتے رہتے، ماٹی میں ملے، یہ کرے وہ کرے، اس کو بددعا ایسی دیتی کہ اس کا شوہر بیچارہ جو ہے سیدھا پرلوک کو سدھار لیتا۔ انہیں سوچتی کہ میں بنی تو بنی نہ، کیا ہوا، بچے ہیں میرے کو، مگر اس کو تو بیوہ بنا دی نا میں نے۔ یہ عادت تھی ان کہ نقصان کچھ بھی اپنا کیوں نہیں ہو جاتا لیکن فائدہ آپ کا نہیں ہونا۔ اور یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جیسے
ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ جو لوگ تھے یہ بڑے بڑے سردار تھے اور مختلف ڈپارٹمنٹ تھے ان کے اندر کام کرنے کے، تو وہ ڈپارٹمنٹس کے وہ لوگ سربراہ تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ امین ہے، وہ صادق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا ہجرت فرما رہے ہیں تو رات کے وقت ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ جان کے دشمن بن گئے۔ کس لیے بنے؟ آپ کے اس پیغام کی وجہ سے۔ جان کے دشمن ہیں، آپ ہجرت فرما رہے اور حضرت علی کے پاس کچھ رقومات دے رہے، امانتیں دے رہے کہ دیکھو یہ امانت ہے، دوسروں تک پہنچا کر واپس آنا جن جن لوگوں کی ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ آپ کی جان کے دشمن، اور امانت آپ کے پاس لا کر رکھ رہے ہیں۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ غور کیا کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ سیادت، قیادت، لیڈری، بڑا پن، اسٹیٹس، یہ جو ہے اگر ہم نے ان کے دعوت کو قبول کر لیا تو پھر وہاں جا کے سب کچھ جو ہے بس سننا اور قبول کرنا اور عمل کرنا رہے گا، پھر ہماری سیادت کا تو جنازہ نکل جائیں گے نا بھائی، پھر ہم کیا رہے معاشرے میں، کیا رہا؟ پھر ابو جہل بولے تو ارے طوطی بولتا تھا، تھر کرتے تھے لوگ، جیسے کوئی رہتا نا بھائی کسی ایرے کا، معلوم ہے بہت دھاک بڑھ گئی تو لوگ تھر کرتے، وہ انداز، تو اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اور یہود نے کیوں نہیں قبول کیا؟ ارے یار بنی اسحاق میں صدیوں سے نبوت چلے آ رہی، ہمارے خاندان سے آ رہی، ہم انبیاء کی اولاد، ساری علامتیں ظاہر ہو گئی، اب یہ جو نبی آنے والے یہ سیدھا ادھر سے آنا تو ادھر سے کیوں ہو گیا؟ بس یہ مسئلہ، باقی سب معلوم تھا، یہ برحق ہے، جبرائیل برحق ہے، قرآن برحق ہے، جو تعلیمات دی جا رہی وہ برحق ہے، ہر چیز کو جانتے تھے، لیکن یہ عناد، اور یہ عناد اور یہ جلن اور یہ حسد اور یہ کڑن کی وجہ سے یہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اترے۔ ای بات سمجھ؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے۔ اللہ جس چاہے، نبوت کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ نبوت کوئی کسبی چیز تو نہیں ہے نا، کسبی چیز سمجھتے ہیں؟ کسبی چیز مطلب محنت کر کے۔ نبوت کے علاوہ دنیا کا ہر مقام، ہر رتبہ اور ہر عہدہ کسبی ہے، مطلب آدمی اپنی ایبلٹی کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے کوشش کر کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، پچھلے ہم ایک سال کے اندر کئی خبریں، کئی نیوز ایسی پڑھنے میں آتی ہے کہ رکشے والے کا بیٹا محنت کر کے بغیر ٹیوشن کے رات دن محنت کیا، معلوم IAS افسر بن گیا۔ موچی کی بچی، چمار کی بچی فنا محنت کی اور اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئی۔ تو یہ سارے عہدے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے عہدے کسبی ہے، محنت کر کے آدمی، کسبہ یکسبو عربی میں کہتے ہیں کمانے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ محنت کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ ایک عہدہ نبوت کا ایسا ہے دنیا میں جو کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ کون سا ہے؟ اللہ جس کو عطا کر دے بس وہی نبی بن سکتا ہے، ورنہ کتنا ہی آدمی بڑے سے بڑا ولی بن جائے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ شیطان کا رونا تو یہی تھا نا، اچھا اتنا آگ سے بنائے، اتنے دنوں سے ہم یہاں رہے اور ایسا ان کو سکھاتے بیٹھے، یہ سب کیا پھکٹ میں جو ہے تو حجامت کیے کیا ہم نے؟ فرشتوں کو سکھاتا تھا، پھکٹ میں کیا ہم نے، اب نائب بنانے کا تو دوسرے، ایسا ہی بھٹک گیا۔ وہابی چیز ہے نبوت، کسبی نہیں ہے، ایسا سمجھ گئے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ آگے اور ایک آیت ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایک پورا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، جو منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ یہ لوگ یہود خود بھی شرارت کرتے تھے، دوسروں کو بھی اکساتے اور بہکاتے رہتے، اور ایک طریقہ انہوں نے لوگوں کو بہکانے کا کیا نکالا، ارے یار یہ نبی ہے نا، نبی بولتے اپنے آپ، نبی تو مطلب خدا کی طرف سے پیغام آ رہا، خدا کی طرف سے پیغام آ رہا مطلب جو ہے تو فائنل ہی ہے نا بھائی، اللہ کی طرف سے آ رہا نا، اللہ ہر چیز جانتا نا۔ پھر ان کے کتاب میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آج کچھ حکم دیتے اور بعد میں پلٹ دیتے، یہ کیسے ہوتا؟ نبی ہوتے ایسے؟ یہ ایسا بہکانے کا انداز ہوتا، ارے یہ کیسے آج کچھ حکم دیے
کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. 2-2.5 مہینے نہیں ہو گئے، 2 سال نہیں ہو گئے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. ارے میں نبی ہے نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا نا. لوگوں کو ایسا بہکاتے، یہ ان کا انداز ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہے کہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں. اللہ نے کوئی حکم اتارا، پھر بعد میں اس کو اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ مصلحت کے تحت جو ہے وقتی طور پہ ڈاکٹر بھی جو ہے اگر کسی ڈاکٹر کو مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اس نے اس کا مرض ڈائگنوز کر لیا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے ابھی میڈیسن کون سی سوٹ کر سکتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بھئی دیکھو ابھی فی الوقت جو ہے ابھی معاملہ بہت گڑبڑ ہے، آپ کیا کرنا، وہ کچھ پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، یہ جو اوپر والی ٹیبلٹ ہے یہ 8 دن لینا، یہ 8 دن لینا، یہ ختم ہونے کے بعد کی یہ ٹیبلٹ آپ نے شروع کرنا. کیوں ایسا کرتا بھائی؟ ایک ہی وقت میں دینا بھائی، ایک ہی ساتھ پوری شروع کر دینا، شروع سے کھا لینا شروع کریں گے. لیکن انہیں منع کر دیتا، نہیں پہلے 8 دن یہ لے لینا اور اس کے بعد تمہارے ہارمونز تمہاری جو بھی ہے اندر کا نظام صحیح ہوگا پھر تم یہ کھا لینا. اللہ ایسے ہی، اللہ ہر چیز کی مصلحت جانتے ہیں، تو یہ لوگ بہکایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بھئی ہم اور کون، تم کون ہو سکتے اللہ کے سامنے اشکال کرنا؟ اشکال کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اور فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے حکم دے، وہ جو چاہے جو ہے احکامات دے، جو چاہے تعلیمات دے، جیسی چاہے تعلیمات کو بدل دے. اور ایک اعتراض کرتے تھے، اچھا نبی ہے، یہ بھی بولتے کہ پرانے نبی جتنے بھی تھے انبیاء وہ سب صحیح ہے، یہ بھی بولتے کہ پرانی کتابیں سب صحیح ہے. بھئی پرانی کتابیں صحیح بول رہے نا آپ، تو پھر توریت کو منسوخ کیوں کو بول رہے؟ وہ اعتراض کرتے تھے. کیا اعتراض کرتے تھے؟ ارے بھئی آپ بول رہے نا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وکتبہ بول رہے ورسلہ بول رہے، تو پھر پرانی کتابوں کو آپ بول رہے کہ وہ منسوخ ہو گئے، ایسا کیوں ہوا؟ بھئی اللہ کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت، اس کی سلطنت زمین و آسمان پر محیط. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ان سے گھبرانا نہیں ہے، اعتراضات کرتے رہیں گے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کس لیے چلتی ہے؟ بھئی تیز. بہرحال جو کچھ پڑھا ہے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب